اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. درس پنجم آنچے یعنی جو کچھ در ان درس اس درس میں می خوانیم پڑھیں گے. جو کچھ اس درس میں پڑھیں گے پہلے اس صفحے پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس درس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. متن جو ہوگا ہمارا تربیت کودکان بچوں کی تربیت. جی واجہہ جدید میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نئے کلمات میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نئے کلمات میں ہم یہ نئے کلمات پڑھیں گے. اثر یعنی نتیجے، اثر یعنی نتیجہ. انتخاب کردن چننا، انتخاب کردن یعنی چننا. لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ فہیم صاحب انتخاب کردن یعنی چننا. باقی ماندن یعنی باقی رہنا. اثر یعنی نتیجہ، انتخاب کردن یعنی چننا، باقی ماندن یعنی باقی رہنا. بوسیدن یعنی جی چومنا، بوسہ لینا. پاکیزگی یعنی طہارت، پاکیزگی پاکی. تربیت یعنی پرورش، تربیت یعنی پرورش. تعجب یعنی حیرت میں پڑھنا. تیر اندازی یعنی تیر اندازی یعنی تیر چلانے کا. جی حرف زدن یعنی باتیں کرنا، حرف زدن یعنی باتیں کرنا. دربارے یعنی بتایا تھا اس دن بارے میں، دربارے نہیں بارے میں. یہ کیا کہا تھا؟ ایک اور کیا تھا؟ پیرامون دربارے. رشد یعنی نمو، بڑھنا. رشد کرنا یعنی بڑھنا. جیسے کہتے ہیں نا علمی اعتبار سے انسان کو رشد کرنا چاہیے یعنی ترقی کرنا، بڑھنا. شیوے یعنی طور طریقہ. کوشیدن یعنی کوشش کرنا. گذشتن جی گذشتن یعنی گزرنا یعنی معاف کرنا. گذشتن یعنی معاف کرنا. یہ گذاشتن نہیں ہے، ایک ہے گذاشتن. گذاشتن کے معنی ہے رکھنے کے، یہ ہے گذشتن معاف کرنا. ٹھیک ہے. جی نشاندن یعنی بٹھانا. فہیم صاحب لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کلثوم فاطمہ سکینہ. نشاندن یعنی نمونے یعنی آئیڈیل کو بھی کہتے ہیں، آئیڈیل نمونہ اسوہ. مثال بھی کہتے ہیں، مثال. وعدے یعنی وعدہ. وفا یعنی پورا کرنا. نقطہ ہا میں جو ہم پڑھیں گے تفاوت کاربرد در فعل ہائی مانند نشست و نشاند. ہاں اس طریقے کے جو فعل ہیں ان کے استعمال میں فرق، اس طریقے کے افعال میں فرق. نشست اور نشاند کیا فرق ہے بتائیے؟ نشست وہ بیٹھا
نشاند اس نے بٹھایا. کیا فرق ہے اس میں فہیم صاحب، بیٹھا اور بٹھایا میں؟ جی ہاں مجہول ہے جی مجہول. نہیں فہیم صاحب، جی کیا فرق ہے بیٹھا اور بٹھائے میں، کھایا اور کھلائے میں؟ کھلایا یعنی جی فائل پتہ نہیں ہے تو مجہول ہو گیا. کس نے کہا نہیں پتا فائل؟ نشاست وہ بیٹھا تو وہ فائل ہے، نشاند اس نے بٹھایا اس نے فائل ہے. فہیم صاحب نشست میں جو ہے جی خود ہے اور نشست میں خود ہے، خود بیٹھا. پھر نہیں کیا فرق ہے؟ کیا کہیں گے اصطلاح میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نشست کو جو ہے لازم، ہوں نشست کو لازم، نشاندر متعدی. جی کیا فرق ہے شارف؟ نشست نشان خوردر خوراند میں مہدی چراغ، وہ بیٹھا نشاند اس نے بٹھایا، خورد اس نے کھایا، خوراند اس نے کھلایا. کیا فرق ہے ان میں؟ لازم متعدی کا فرق ہے اس میں. ابھی اس دن صرف سادہ میں کتنا بتایا تھا نحو صرف مقدماتی میں؟ لازم جس میں فائل پہ بات تمام ہو جائے، نشست وہ بیٹھا، نشان اس نے بٹھایا، تو اس میں تین ہو گئے، ایک بیٹھنے والا، ایک بٹھانے والا اور ایک فعل بیٹھنا. اس دن کتنا سمجھایا آپ لوگوں کو لازم متعدی صرف مقدماتی میں؟ خورد اس نے کھایا، مثلا اکل زید، زید نے کھایا، تو زید فاعل ہے اور کھانا فعل ہے، فعل اور فاعل. فعل اگر فاعل پہ تمام ہو جائے خالی تو فعل لازم ہے. خوراند اس نے کھلایا، زید نے سعید کو کھلایا مثلا. کھانے والا کون؟ سعید. کھلانے والا کون؟ زید. اور ایک کھلانا. تین ہو گئے نہیں؟ فعل کے ساتھ فعل کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑی. لازم اور متعدی کتنا سمجھایا تھا اس دن؟ بیشتر بدانیم، بیشتر بدانیم تاثیر رفتار پر تربیت، برتاؤ کا اثر تربیت میں. انسان کی کا جو رفتار ہے، مثلا کسی کے ساتھ کسی سے پیش آنا، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آؤ گے تو اس پر تربیت کا کیا اثر ہے، تربیت پر کیا اثر پڑے گا، اس کے بارے میں. تربیت کودکان، بچوں کی تربیت. تربیت کے معنی کیا ہے؟ تربیت بے معنی ہے رشد دادن. تربیت کے معنی ہے رشد دینا، یعنی نمو دینا، بڑھانا. اور آموزش شیوہائی درست زندگی است. تربیت کے معنی کیا ہے؟ رشد دینا اور شیوہائی درست زندگی، زندگی کے صحیح طور طریقے سکھانا. زندگی کے صحیح طور طریقے، شیوہائی درست، صحیح طور طریقے، زندگی کے صحیح طور طریقے سکھانا. تربیت کے معنی کیا ہے؟ رشد دینا اور زندگی کے صحیح طور طریقے سکھانا. یہ ہے تربیت کے معنی. تربیت اگر از کودکی آغاز شود، تربیت اگر بچپن سے شروع ہو تو اثر و نتیجہ آن، تو اس کا اثر، اس کا نتیجہ برائے ہمیشہ کے لیے در زندگی افراد کی زندگی میں باقی میمانت باقی رہے گا. سمجھے آپ؟ تربیت بمعنی رشد دادن و آموزش شیوہائی درست زندگی، شیوہائی درست زندگی کے صحیح طور طریقے سکھانا اور رشد دینا، تربیت کے معنی. تربیت اگر بچپن سے آغاز ہو، شروع ہو، تو اس کا اثر اور نتیجہ ہمیشہ کے لیے افراد کی زندگی میں باقی میمانت باقی رہتا ہے. بے ہمین سبب، اسی وجہ سے اسلام بے تربیت کودکان توجہ بسیاری نمودیاس. اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اگر بچپن سے تربیت کا آغاز ہو تو اس کا اثر اور نتیجہ افراد کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. اسی وجہ سے اسلام نے بے تربیت کودکان، بچوں کی تربیت پر توجہ بسیاری نمودیاس، اسلام نے بہت توجہ نمودیاس کی ہے، بہت توجہ بسیاری، بہت توجہ کی ہے. اسلام نے بچوں کی تربیت پر بہت توجہ کی ہے. در اینجا، یہاں پر نمونہ ہائی یعنی مثال، نمونے از رفتار و دستور ہے پیغمبر اسلام را میخانی. یہاں پر کچھ نمونے، مثال
ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام کے حکم اور ان کے برتاؤ کے بارے میں پڑھیں گے ہم، کچھ نمونے، کچھ مثالیں پیغمبر اسلام کی حکم اور ان کی برتاؤ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باکودکان مہربان بود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ مہربان تھے، وہ بے آنہ احترام میں گزاشت، اور ان کا احترام کرتے تھے، احترام میں گزاشت، بے آنہ یعنی بچوں کا، ان کا احترام میں گزاشت، احترام کرتے تھے۔ پیش از آن، اس سے پہلے کہ کودکان بے ایشان سلام کنند، اس سے پہلے کہ بچے انہیں سلام کریں، او بے آنہا سلام می کرد، او یعنی رسول اکرم بے آنہا یعنی بچوں کو سلام می کر سلام کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے کہ بچے آپ کو سلام کریں آپ بچوں کو سلام کرتے تھے۔ ہمیشہ دربارہ کودکان بچوں کے بارے میں، یعنی پیرامون کودکان بچوں کے بارے میں، دربارہ کودکان بچوں کے بارے میں بے مسلمانوں کو سفارش میں کر نصیحتیں کرتے تھے، بچوں کے بارے میں بہت سمجھاتے تھے مسلمانوں کو۔ ومی فرمود، اور فرماتے تھے، کودکان را گرامی بیدارید، بچوں کو محترم جانو، بچوں کا احترام کرو، وبا آنہا مہربان باشید، اور بچوں کے ساتھ مہربان رہو۔ کسی کے بے کودکان مہربانی نہ کند، جو کوئی بچوں کے ساتھ مہربانی نہ کرے مسلمان نیست، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کنیز فاطمہ، کلثوم فاطمہ، سکینہ سمجھ رہی ہیں؟ کوئی بات مس تو نہیں ہو رہی؟ کسی چیز کا ترجمہ مس تو نہیں ہو رہا؟ نہیں کلثوم فاطمہ، غلام علی، کوئی ورڈ ایسا تو نہیں ہے کبھی پھر کل کو کہو ترجمہ کراؤں گا نہ کرو پھر میں پٹو گے کل میرے ہاتھ سے؟ ابھی دیکھ لو، کوئی ورڈ ایسا تو نہیں ہے جس کا معنی سمجھ میں نہ آ رہے۔ روزی، ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزندان کوچکش، اپنے چھوٹے بچوں، کوچکش اپنے چھوٹے بچوں، امام حسن علیہ السلام و امام حسین را روئے زانو یش نشان دے بود، اپنے زانو کے اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ ایک دن پیغمبر اکرم نے اپنے چھوٹے بچوں امام حسن اور امام حسین کو اپنے زانو پر بٹھایا ہوا تھا، وہ می بوسید، اور ان کا بوسہ لے رہے تھے۔ مردی کے اذان محل میں گزشت، ایک مرد کے جو اس جگہ سے، محل یعنی مقام، اس مقام سے گزر رہا تھا۔ گزشتن کے معنی گزرنے کے بھی ہیں، معاف کرنے کے بھی ہیں، گزشتن یہاں ہے گزشت۔ ایک مرد اس مقام سے گزر رہا تھا، با تعجب گفت، اس نے حیرت اور تعجب سے کہا، من دہ فرزندارم، میرے 10 بچے ہیں، من دہ فرزندارم، میرے 10 بچے ہیں، میں 10 بچے رکھتا ہوں، وتا قانون، اور ابھی تک ہیچ یک از آنہا را، ہیچ یک از آنہا، ان میں سے ایک کو بھی نہ بوسید ام، نہیں چوما ہے میں نے، میرے 10 بچے ہیں اور اب تک میں نے ایک بھی بچے کو نہیں چوما ہے۔ حضرت فرمودان، حضرت نے فرمایا، خداوند کثیرہ کے با فرزند دانش مہربانی نہ کند، وہ شخص کے جو اپنے فرزند یعنی اپنی اولاد کے ساتھ مہربانی نہ کرے، خداوند دوست نہ دارد، اس کو انسان کو دوست، خداوند کثیرہ کے با فرزند دانش مہربانی نہ کند، خداوند عالم وہ شخص کے جو اپنی اولاد کے ساتھ مہربانی نہ کرے دوست نہ دارد، خدا اس شخص کو دوست، جی علی اصغر نہ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیغمبر رسول اکرم، دربار تربیت کودکان فرموده است، دربار تربیت کودکان بچوں کی تربیت کے بارے میں فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام نے بچوں کی تربیت کے بارے میں فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ نمبر 1، برائے کودکان خود، اپنے بچوں کے لیے نام خوب انتخاب کنی، اچھا نام چنو، اچھا نام انتخاب کرو، ان کا اچھا نام رکھو۔ با زبان کودکی با آنہا حرف بے زنید، بچوں والی زبان میں ان سے باتیں کرو، بچوں والی آواز میں۔ کیسے؟ جیسے بچے بولتے ہیں تھانہ تھاؤ دے، جی کلثوم فاطمہ تھانہ تھاؤ دے،
بچوں کی زبان میں ان سے باتیں کیجئے. با زبان کودکی، بچوں کی زبان میں با انہا حرف زنید ان سے باتیں کیجئے. لیکن یہ بچوں کی زبان میں باتیں کرنا ایک حد تک رہنا چاہیے. جب بچہ زبان سیکھنے لگے تب مت بولنا ایسا، کیونکہ بچے کو ایسے ہی بولنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر وہ توتلا ہو کے رہ جائے گا. تو جب تک بچہ ہے، چھوٹا ہے، 2 سال سے کم کا ہے بہت، تب تو آپ بولیے میرا بابو، میرا بابو، میرا گدا، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ زبان سیکھنے لگے، بولنا سٹارٹ کرنے لگے، تب اس سے غلط ورڈ مت یوز کرنا، ورنہ اسے وہ یاد ہو جائے گا. تھانا کھاؤ دئی ایسے ہی بولے گا، پھر وہ تھانا، ٹھیک ہے. تو جب بولنا سٹارٹ کرنے لگے تب اس سے صاف ورڈ استعمال کیجیے، کیونکہ بچہ پھر وہی سیکھتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ ان سے بچوں سے بڑے لاڈ پیار سے بچوں کی زبان میں، جیسا آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے ماؤں کو کیسے بولتی ہیں، بالکل آپ کیسے، میرا ددا. ہر وقت بے آنہا وعدے دادید، جب کبھی، ہر وقت یعنی جب کبھی، بے آنہا یعنی بچوں کو وعدے دادید، اگر کوئی وعدہ کیا ہے بے آن وفا کنی، تو اس وعدے کو پورا کیجئے. یہ رسول کی خاص تاکیدات میں سے ہے کہ بہت سے دفعہ، جیسا اکثر آپ نے آج کل کے زمانے میں کیا دیکھا ہے، بچہ اسکول نہیں جا رہا، ہاں جاؤ، آؤ گے تو میں تمہیں یہ دلا دوں گی، جاؤ. جھوٹے وعدے دیے جاتے ہیں، یہ غلط ہے. بچوں کو جھوٹ کی عادت پڑتی ہے. اگر وعدہ دیا تو نہ کیجئے، وعدہ اگر کیا ہے تو اسے پورا کیجئے بچوں سے. بے آنہا دروغ نہ گوئید، ان سے جھوٹ نہ کہیے، جھوٹ نہ بولیے، ورنہ انہیں عادت ہو جائے گی جھوٹ بولنے کی. در پاکیزگی آنا بے کوشید، ان کی صاف صفائی میں کوشش کیجئے، صاف ستھرا رکھیے انہیں. بے آنہا تیر اندازی و شنا بے آموزید، ان کو تیر اندازی اور تیرنا سکھائیے. تیر اندازی، اور اب آج کل کے زمانے تیر کا زمانہ تو ہے نہیں، تو ویسے کوئی ڈنڈا اور ہوتے ایسی چیزیں، وہ شنا اور تیرنا سکھائیے. ٹھیک ہے. یہ نئے ورڈ ہے، یہ آئیں گے، سوال جواب آئیں گے. یہ کل کو آپ کو پڑھ کے آنا ہے، پریکٹس کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے. اچھے سے کل میں آپ سے یہ سنوں گا. کوئی ورڈ رہا ہو تو بتائیے جو سمجھ میں نہ آیا ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.